أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما جاءتهم بآياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. فلما جاءتهم آياتنا مبصرة پس جب آئی ان کے پاس ہماری نشانیاں آنکھوں کو کھولنے والی قالوا هذا سحر مبین کہنے لگے یہ تو صریح جادو ہے وجحدوا بها اور انکار کر دیا ان آیتوں کا واستيقنتها أنفسهم اس حال میں کہ یقین کر چکے تھے اپنے دلوں میں ظلما وعلوا صرف ظلم کے لیے اور سرکشی کے لیے فانظر كيف كان عاقبة المفسدين بس دیکھو کیسا ہوا انجام فسادیوں کا. وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا اور یقیناً ہم نے دی داؤد اور سلیمان علیہ السلام کو علم وقال الحمد للہ الذی اور وہ کہنے لگے تمام صفات کارسازی اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے ہمیں فضیلت دی علی کثیر من عبادہ المؤمنین بہت سارے اپنے مومن بندوں پر. وورث سلیمان داود اور سلیمان علیہ السلام وارث ہوئے داؤد علیہ السلام کے. وقال یا ایھا الناس اور کہنے لگے اے لوگو علمنا منطق الطیر سکھائی گئی ہیں ہمیں پرندوں کی بولیاں وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ اور دیا گیا ہے ہمیں ہر چیز. إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ یقیناً یہ بہت بڑا فضل ہے
فلما جاءتهم آیاتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبین۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ رب العزت نے علم غیب کی نفی کی کہ کوہ طور کے قریب تھے، معلوم نہیں تھا کہ آگے طور پر یہ جو آگ جل رہی ہے یہ کیا چیز ہے۔ قریب گئے، وہاں اللہ رب العزت کی تجلی کو دیکھا اور اللہ رب العزت سے ہم کلام ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ وہیں معجزات عطا کیے اور ہر معجزے کا انہیں پتہ نہیں تھا کہ یہ کیا ہوگا، لیکن اللہ رب العزت نے انہیں کر دکھایا۔ آنے والے حالات سے وہ بالکل بے خبر تھے، لیکن عظیم الشان بندوں میں سے تھے کہ جلیل القدر پیغمبروں میں سے تھے، لیکن علم غیب اللہ رب العزت نے انہیں عطا نہیں کیا۔ علم غیب اللہ رب العزت کا خاصہ ہے اور یہی جو ہے یعنی ایمان کا حصہ ہے۔ فلما جاءتهم آیاتنا مبصرة، جب یہ دونوں نشانی فرعون کے پاس اور اس کی قوم والوں کے پاس لے کر آئے، تو جب آئے ہماری نشانیاں لے کر مبصرة، اور وہ ایسی نشانیاں تھیں کہ وہ آنکھوں کو کھول دیتی تھیں، کہ جو آنکھوں کی صحیح معنوں میں حقیقت کو سامنے کر لیتی تھیں، لیکن ہوا یہی کہ قالوا هذا سحر مبین، کہنے لگے کہ یہ تو سری جادو ہے۔ وجحدوا بها، انکار کر دیا بها ان آیتوں کا، ظلم و علو، ظلم بے انصافی کرتے ہوئے اور سرکشی کرتے ہوئے، یعنی تکبر کرتے ہوئے، بے انصافی کرتے ہوئے، اس حال میں کہ وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ، ان کی جانیں یقین کر چکی تھی کہ یہ بالکل سچی باتیں ہیں۔ یعنی وجحدوا بها کے ساتھ یہ آگے ظلم و علو یہ متعلق ہے، اس وجہ سے جو ہے اس کا معنی اس طرح جو ہے بالکل برابر بیٹھتا ہے۔ وجحدوا بها کہ انکار کر دیا، بها ان آیتوں کا، ظلم و علو بے انصافی اور تکبر سے، جبکہ ان کی جانیں یقین کر چکے تھے۔ عربی میں تو اس کو آگے پیچھے کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، لیکن اردو میں ضرور کرنا پڑتا ہے۔ فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین، پس دیکھیں کیسے ہوئے انجام فسادیوں کا۔ تو یعنی فرعون باوجود اس کے کہ وہ یعنی یقین کر چکا تھا اور اس کی قوم یقین کر چکی تھی، جو وزیر وزراء تھے، کہ یہ اللہ کی سچے نبی ہیں، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے دو عظیم معجزات ہیں، لیکن ظلم و علو تکبر نے انہیں انکار کرنے پر مجبور کر دیا۔ تو اب فسادیوں کا یہی انجام ہونا تھا کہ اللہ رب العزت نے انہیں غرق کر دیا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، یہ دوسرے نمبر پر بات ہے کہ اللہ رب العزت داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام سے بھی علم غیب کی نفی کریں گے۔ فرمایا ہم نے داؤد علیہ السلام کو اور سلیمان علیہ السلام کو علم عطا کیا۔ وقال الحمدللہ، اور دونوں کہنے لگے کہ تمام صفات کارسازی اللہ ہی کے لیے ہے، یعنی علم عطا کرنے والے ہم ہیں۔ جب علم ہم نے عطا کیا تو وہ کس طرح عالم الغیب ہو گئے، اور عالم الغیب کے لیے تو شرط یہ ہے کہ وہ ابتداء ہو، ہر چیز سے بڑھ کر، یعنی اسے پہلے سے پتا ہو کہ آنے والے حالات یہ ہیں، لیکن علم ہم نے انہیں عطا کیا۔ اب یہاں علم سے کیا مراد ہے؟ علم سے مراد اللہ رب العزت کی معرفت ہے، کہ اللہ رب العزت کے سامنے وہ جھکتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام تو عبادت ان کی بہت زیادہ مشہور تھی، وہ بادشاہت کے کام بھی سر انجام دیتے تھے، اور اسی طرح جو ہے اپنی رعایا کے سوال و جوابات وہ بھی ان کے لیے ایک فکس ٹائم ہوتا تھا، اور اللہ کی عبادت کے لیے بھی یعنی مکمل وقت ہوا کرتا تھا۔ جس طرح سورہ صاد میں آئے گا کہ وہ دو فرشتے جو دیوار پلان کر آئے اور کہنے لگے کہ ہمارے یہ مقدمہ ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ایک کی بات سننے کے بعد جب وہ فیصلہ کیا تو فوراً سمجھ گئے کہ یہ تو میرا امتحان ہو رہا تھا، اور فرشتے تھے، فوراً اللہ رب العزت کے ہاں سر و سجود ہوئے۔ تو یہ اللہ رب العزت نے علوم معرفت سے انہیں نوازا۔ وقال الحمدللہ، دونوں کہنے لگے کہ یہ جو علم ہمیں اللہ رب العزت نے عطا کیا ہے، اس پر تمام صفات کارسازی جتنی بھی ہیں یہ ساری اللہ ہی کے لیے بنتی ہیں، جس نے ہمیں فضیلت دی ہے علی کثیر من عبادہ المؤمنین، اپنے مومن بندوں میں سے بہت سارے لوگوں پر ایسے ہمیں اللہ رب العزت نے فضیلت دی ہے۔ یعنی ہمارے اختیار میں یہ نہیں تھا کہ ہم مومن بندوں سے فضیلت حاصل کر لیتے، لیکن اللہ نے ہمیں فضیلت دی ہے۔ وورث سلیمان داؤد، اور سلیمان علیہ السلام وارث ہوئے داؤد علیہ السلام کے۔ وقال یا ایھا الناس علمنا، اور کہنے لگے اے لوگوں ہمیں سکھائی گئی ہیں پرندوں کی بولیاں، وأوتینا من کل شیء، اور ہمیں دیا گیا ہے ہر وہ چیز جو ضرورت کی چیز ہے۔ وورث سلیمان داؤد، انبیاء علیہم السلام کی وراثت وہ یعنی مال و درہم نہیں ہوا کرتا، سلطنت نہیں ہوا کرتی،
لیکن اللہ رب العزت نے یہاں پر وارث سلیمان داؤد ذکر کیا کہ داؤد علیہ السلام کے وارث سلیمان علیہ السلام ٹھہرے، یعنی وہ جتنی معرفت اللہ رب العزت نے داؤد علیہ السلام کو دی تھی وہی طریقے سے اللہ رب العزت نے پیغمبر بنا کر حضرت سلیمان علیہ السلام کو مبعوث کیا. یعنی یہ نہیں ہے کہ داؤد علیہ السلام کے مال و زر سے وہ جو ہے وارث ہوئے، بلکہ وہ علوم جو حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے عطا کیے تھے وہی علوم اللہ رب العزت نے سلیمان علیہ السلام کو عطا کیے. بہت سے لوگ جس طرح یعنی روافظ ہیں وہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے اقوال کو لے کر طرح طرح سے جو ہے اسلام کے اندر گمراہیاں پھیلا رہے ہیں. اس کا مشہور واقعہ ہے ضمناً یہاں ذکر کرتا ہوں، وہ یہ کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ علیہ السلام کے وفات کے بعد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے پاس آئی اور آپ رضی اللہ عنہ سے کہنے لگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو میراث ہے وہ ہمارے اندر تقسیم فرما لیں، کیونکہ حاکم وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے. تو یہاں پر جو ہے بات یہاں ایک ختم ہوئی، پھر اس کے بعد جو ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی بات کو سن کر واپس چلی گئی. اب بات کیا تھی اسے لوگ بیان نہیں کرتے، لیکن یہ بات ضرور بیان کرتے ہیں کہ بس جو ہے ظلم ہو گیا، میراث تقسیم نہیں کی نبی علیہ السلام کو. وہ بات یہی تھی کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے پاس جب آئے آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حدیث میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ہم انبیاء جو ہیں نہ درہم چھوڑتے ہیں نہ دینار چھوڑتے ہیں، جو کچھ ہم چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہو جاتا ہے، ہم اصل میں جو ہے علم چھوڑتے ہیں. یہ حدیث نبی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے سنائی اور یہ یعنی بڑی بڑی اجلہ کتابوں میں جو ہے موجود ہے. اور یہ جہاں پر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے اس کتاب میں بھی موجود ہے، جس طرح بخاری میں ہے، مسلم میں ہے، دیگر کتابوں میں ہے. لیکن لوگوں نے جو ہے وہ باتیں چھوڑ دی ہیں، صرف آگے پیچھے کی باتیں ملا کر جو ہے حضرت فاطمہ الزہرا کے متعلق طرح طرح سے باتیں بنا کر کے وہ جو ہے روئیں، واپس چلی گئی اور ان کے جو ہے باپ کی میراث انہیں نہیں ملی. اور باغ فدق جو حضرت نبی علیہ السلام اپنی ازواج مطہرات اور اپنی ضروریات پورا فرمایا کرتے تھے، وہ باغ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے نعوذ باللہ غصب کر دیا. بات ایسے نہیں تھی، وہ ساری زندگی اسی طرح وقف تھا اور جو ہے وقف ہونے کی حیثیت سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اس پر حاکم تھے. اور حاکم ہونے کی وجہ سے یہ نہیں تھا کہ وہ مال سارا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے گھر آتا تھا، بلکہ بعین ہی اسی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات پر جو ہے وہ خرچ ہوا کرتا تھا اور وہ جو ہے دوام تھا. اسی طرح صدیق حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی یہی تھا، پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جو ہے نبی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں پھر جو ہے حضرت عباس رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ان پر صرف حاکم مقرر کیا، وراثت میں انہیں نہیں دیا. وجہ یہ کہ یہ انبیاء علیہ السلام کی چیز تھی اور وہ یہ کہ وہ صدقہ تھی اور صدقہ وقف ہوتا ہے اور وقف میں کسی کی ملکیت نہیں ہوا کرتی. تو یہی بات یہی ہے کہ نبی علیہ السلام کا جتنا مال تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد وقف اور صدقہ شمار ہوا اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے صدقہ ہے. گو کہ بعد والے لوگ جو ہے اس میں زیادتیاں کیوں نہ کر لیں، لیکن حضرات صحابہ کرام نے آپس میں کسی لحاظ سے بھی زیادتیاں نہیں کی. لوگ طرح طرح سے باتیں بنا کر خلیفہ بلا فصل حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے متعلق جو ہے طرح طرح سے باتیں بناتے ہیں. اور اس بات کو بھی مد نظر رکھا جائے کہ بہت سے لوگ گمراہیوں کو پھیلانے میں بڑے ماہر ہوتے ہیں اور وہ ماہر ہونے کی حیثیت سے ہی جو ہے اپنی گمراہیاں جو ہے پھیلاتے ہیں. جس طرح ہمارے اسکالر ہیں وہ طرح طرح سے گمراہیاں اس طور پر پھیلاتے ہیں کہ روتے بھی ہیں باقاعدہ اس واقعات میں، اور رو رو کر اگلا بندہ جو ہے یقین کر لیتا ہے. ہر ایک مسلمان پر ایک فریضہ ہے کہ جو چیز اس نے سیکھی نہیں ہے اس کے متعلق بات ہی نہ کرے. جب اس نے سیکھ لی ہے پھر اس کے بعد جو ہے وہ الگ بات ہے. جس چیز کو اس نے سیکھا ہی نہیں ہے صرف اور صرف علماء کے بیان سننے سے، یعنی جو بظاہر علماء ہے، یعنی جس طرح فضائل صدقات میں حضرت شیخ رحمہ اللہ نے بہت سے جو ہے ان کی علامات ذکر کی علماء سو کی، کہ علماء سو
وہ طرح طرح سے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. ان کے صرف محض بیانات سن کر انسان یہ کہے کہ بس یہ بات ان کی ٹھیک ہے، ایسا نہیں. ہمارے پاس دلائل ہونے چاہیے، خصوصاً جو اختلافی مسائل ہیں. اختلافی مسائل میں کسی کو بولنے کی اجازت نہیں ہے اس وقت تک جب تک علم نہ ہو. اللہ ہم سب کو علم نصیب فرمائے. وقال یا ایھا الناس علمنا منطق الطیر. حضرت سلیمان علیہ السلام کہنے لگے اے لوگوں، مجھے اللہ رب العزت نے پرندوں کی بولیاں دی ہیں، بولیاں جو ہے سمجھ دے دی ہے کہ وہ کیا بولتے ہیں کیا کرتے ہیں، جس طرح آگے آ رہا ہے. لیکن بہت سے ایسے علماء سو نے اس میں بھی تحریف کی ہے. وہ یہ کہ سلیمان علیہ السلام سے یہ چیز بعید سمجھنے لگے کہ اللہ نے پرندوں کی بولیاں نہیں دی، اس میں تعویلات شروع کرنے لگے اور بڑی بڑی اس نے تعویلات بھی کی بڑے بڑے علماء نے. لیکن یہ علماء یعنی ایسے ہیں کہ علم سے لابلد علماء ہیں، بظاہر صرف علماء ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرنے والے ہیں. وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ، اور دیا گیا ہر چیز انہیں. وہ اوتینا، اور ہمیں دی گئی ہے ہر چیز. یہاں من کل شیء سے لوگ جو ہے وہ یعنی علم غیب ثابت کرتے ہیں. اس لحاظ سے وہ کہتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے ہر چیز دے دی، یعنی الوہیت کے صفات بھی دے دیے. جبکہ یہ کامل عقل والا یہی سمجھ سکتا ہے. جب انسان کسی دوسرے کو بولتا ہے یار مجھے ہر بات سمجھ آتی ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جو ہے سمندر میں جو مچھلیاں ہیں ان کی بات بھی سمجھ آتی ہے، بلکہ جتنی چیزیں میری ضرورت کی ہیں، جتنی چیزیں میرے اسباب کے دائرے میں ہیں، وہ ساری چیزیں میری سمجھ میں آتی ہیں. قرآن کریم میں اس کو دو چیزوں کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے، اضافت حقیقیہ، اسی طرح استغراقیہ. اور اضافت کسے کہا جاتا ہے کہ یہاں پر اضافت ہے. وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ، جو ہے دیا گیا ہے ہمیں من کل شیء، ہر چیز، یعنی جو چیز ضرورت کی تھی. اور استغراقی بھی وارد ہے، جس طرح وسعت كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا، اے اللہ تیری ذات ہر چیز پر تیرا علم جو ہے وسعت والا ہے، حاوی ہے. یہ وہاں پر استغراق ہے کہ اللہ کا علم ہر چیز سے ماورا، ہر چیز سے بڑھ کر ہے. ان هذا لهو الفضل المبین، اور یہی صریح فضل ہے. اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. فلما جاءتهم آیاتنا مبصرة، اور جب آئی ان کے پاس ہماری نشانیاں آنکھوں کو کھولنے والی، قالوا هذا سحر مبین، تو کہنے لگے یہ تو صریح جادو ہے. وجحدوا بها، اور انکار کرنے لگے. واستيقنتها انفسهم، اور یقین کر چکے تھے اپنے جی میں، ظلم و علو، بے انصافی اور تکبر کرتے ہوئے. فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین، بس آپ دیکھیں کیسے ہوا انجام فسادیوں کا. وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، اور یقیناً ہم نے داؤد اور سلیمان علیہ السلام کو علم دیا. وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا، اور دونوں کہنے لگے کہ تمام تعریفیں، تمام صفات کارسازی اللہ ہی کے لیے ہیں. الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ، جس نے ہمیں فضیلت دی ہے اپنے مومن بندوں میں سے بہت سارے لوگوں پر. وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ، اور سلیمان علیہ السلام وارث ہوئے داؤد علیہ السلام کے. وقال یا ایھا الناس علمنا منطق الطیر، اور کہنے لگے اے لوگوں سکھائی گئی ہیں ہمیں پرندوں کی بولیاں. وأوتینا من کل شیء، اور دیا گیا ہے ہمیں ہر چیز. ان ھذا لہو الفضل المبین، اور یقیناً یہی ہے صریح فضل. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے.